آئیڈیل ٹائم نہیں ہے. ہم سب کو پتہ ہے جو آپ کنٹریبیوٹرز تھے جن کی میں سمجھتا ہوں کہ جن کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے پاکستان جو 2013 میں ایک میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری تھا الیکشن سے پہلے, اور جس کو پریڈکٹ کیا گیا تھا 6 سے 7 مہینے میں یہ ڈیفالٹ کرے گا. میں آپ کو آپ کی یاد دہانی کروا رہا ہوں. تو وہ ملک جو ہے وہ 3 سال میں ہم الیکشن جیت گئے, ہمیں ذمہ داری مل گئی, تو ہم نے ویور نہیں کیا, رائٹ لیفٹ نہیں دیکھا, سر نیچے کر کے کام شروع کر دی. الحمدللہ 3 سال میں پاکستان وہاں پہنچ گیا جہاں آپ دنیا کی گلوبل 24th اکانومی بن گئی. ساری دنیا پاکستان میں آگے پاکستان کی تعریفیں کرتی تھی, وہ ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ ہو, وہ IMF کی MD ہو, وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پریزیڈنٹ ہو, وہ ایشین انفراسٹرکچر بینک کا پریزیڈنٹ ہو, تو پاکستان واز ٹیکنگ آف. اور آپ کے ریزرو بیسٹ اس وقت یعنی پلیس تھے, قریباً $25 بلین کے قریب. آپ کا روپیہ بڑا اسٹیبل تھا, بزنس جو تھا وہ بڑا بزنس مین خوش تھا کہ آپ کا پالیسی ریٹ 5.25% پہ تھا. آپ کی اسٹاک مارکیٹ بوم کر رہی تھی, اپنا ساؤتھ ایشیا کی بیسٹ اسٹاک مارکیٹ, اور پھر گلوبل 5th جب تینوں کو مرج کیا, آپ کو یاد ہوگا وہ بھی کئی سالوں سے لٹکا ہوا تھا, اور اس کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھی وہ $100 بلین سے کراس کر گئی. اور آپ کی ریٹنگ کے بارے میں یعنی آپ دیکھیں ذرا جو پرانی جو ریکارڈ ہے تو آپ کو دکھ ہوگا کہ ہم پاکستان کدھر سے ہم کہاں پہنچ گئے, کہ وہاں تھا جی ڈونٹ لک ٹورڈز نیبر, لک ٹورڈز پاکستان. پھر جیٹرو نے کہا جی سیکنڈ چوائسز پلیس فار دی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. یہ آپ پاکستان کے لیے کمپلیمنٹس تھے. اور میں سمجھتا ہوں, اور پھر ایونچولی 2016-17 میں جو پرائس واٹرز کوپرز کی رپورٹ آئی کہ جی پاکستان ول جوائن G20 اور ان میٹر آف فیو ایئرز 2030 تک. ہمارا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم مل کے اس 2030 کو ٹائم لائن کو ریڈیوس کرتے, اور ڈویبل تھا جس سپیڈ سے پاکستان چل رہا تھا. لیکن ہماری بڑی بدقسمتی ہے ہماری پوری ہسٹری میں, جب بھی کوئی پاکستان ٹیک آف کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی عجیب سانحہ ہو جاتا ہے. میں سانحے کے اس کا لفظ یوز کر رہا ہوں, although اس کے بعد پیچھے تو ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے, ایک انٹریگ ہوتی ہے. تو میں سیاست میں بات نہیں کروں گا, میں تو اسٹیٹ بات کروں پاکستان کی. اور پاکستان آج جہاں آگے کھڑا ہو گیا ہے, اب ہم سب کی ذمہ داری ہے. دیکھیں اپنے گھر میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو ڈیل کرتے ہیں, تنگی آتی ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں, بزنس میں ہوتا ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ بھئی ہمارے ساتھی تھے جتنے بڑے بڑے انڈسٹریز لاہور چیمبر میں, جو میں صدر تھا 92-93 میں, تو اگر پرابلم ہوتی تھی آتے تھے ڈسکس کرتے, یار کیسے کریں, چلو بینک سے بات کر فلاں کریں. تو یہ وہ فیز ہے, کیونکہ آپ 24th اکانومی بن چکے تھے, اس سے آپ 47th اکانومی آپ نے 5 سال میں بدقسمتی سے ادھر پہنچ گئے. جو یعنی 2017 میں 24th اکانومی تھی, وہ 2022 میں جب نئی حکومت آئی تو اس کو 47th اکانومی دنیا کی ملی. اور آپ کی $100 بلین کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھی اسٹاک مارکیٹ کی, اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو لیس دین $25 بلین. دس از اے بگ نقصان ٹو پاکستان. تو ہمیں اس بلیم گیم میں, اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑنا, ہمیں ملک کو آگے لے کے جانا. تو یہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو کنسٹرینٹس ہیں اس کو سامنے رکھ کے پاکستان کا بجٹ تیار کیا جائے. اور یہی میرے ساتھی جو بیٹھے ہیں یہاں, ٹیم ساری بیٹھی ہے آپ کے ساتھ, ان کا پورا فوکس یہی ہے کہ ہم جتنی فیسیلیٹیشن یا جتنی آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں ہم کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اوپر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے. اور اس کی جو ہماری کچھ قزغن ہیں یا ہمارے جو کہہ لیں کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, وہ ایک 2019 کا ایک معاہدہ بھی ہے, اور وہ معاہدہ IMF کے پچھلی حکومت نے کیا تھا. اگین جب ہم پاکستانی ہو کے بات کرتے ہیں اور پاکستان ورسز دوسری دنیا کے ساتھ کسی کا بھی بات کرتے ہیں, تو اس وقت پھر یہ نہیں ہوتا کہ کون تھا اس وقت, ہم تھے یا کوئی اور تھا, وہ پھر پاکستان کی کمٹمنٹس بن جاتی ہے. اسی لیے ہم نے پوری کوشش کی کہ مشکل ترین فیصلے جو کہ پولیٹیکلی کسی بھی حکومت کو سوٹ نہیں کرتے تھے, اور جو پچھلی حکومت جاتے جاتے نہ صرف اپنے کنڈیشن جو ایگری عمل نہیں کیا بلکہ ریورس کر دیا, جو کچھ تھوڑا بہت کام کیا, اس سے پاکستان کی کریڈیبلٹی اور ساکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. وہ اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مدت سے یہ ایک ریویو ہے نواں, جس کی وجہ سے ہمیں اب لوگوں کو تو نہیں پتا, بینکوں کو تو نہیں پتا, دنیا کو تو نہیں پتا کہ کیا وجوہات ہے کہ اسٹاف لیول کیوں نہیں سائن ہو رہا. یہ 3 مہینے لیٹ آئے,
اس کے بعد ریویو بالکل الحمدللہ ٹیکنیکلی مکمل ہوا. یہاں عائشہ بی بی بیٹھی ہوئی ہیں, باجوہ صاحب ہیں, پاشا صاحب ہیں, ہماری پوری ٹیم نے انگیج ہوئے, دن رات ہوئے, ہر چیز مکمل ہو گئی. یہ علیحدہ بات ہے بائی دی وے کہ 800 بلین کے ٹیکسز کا پرپوزل تھا جو آپ کے اوپر بوجھ ڈالنا تھا, 170 ہم نے اور ہماری ٹیم نے الحمدللہ ان سے نیگوشیٹ کر کے اس کو نیچے لائے, ورنہ تو جو اوریجنل پرپوزل تھا قریباً 800 بلین کا تھا, پریس میں لیک ہو چکا تھا. تو دیکھیں جو بھی ہماری اب ہے یعنی پوزیشن کہ ہم نے پاکستان کی ہوئی کمٹمنٹس کو پورا کیا, اور 9th ریویو کے لیے ہم بالکل ہے. آپ نے دیکھا کہ جتنے پروجیکشنز ہیں انکلوڈنگ 170 بلین کے ٹیکسز, لیکن 40 بلین ہم نے پھر لیا بسپ کے لیے, اسٹائپنڈ کے لیے, غریبوں کے لیے. تو وہ سب کچھ ہو چکا ہے. اس میں صرف وہ ایکسٹرنل ایک جو ہمارا اکاؤنٹ ہوتا ہے یعنی فارن کرنسی کا کیا انفلوز ہوں گی کیا آؤٹ فلوز ہوں گی, وہ ہر پروگرام کے ساتھ وہ کیلکولیٹ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ پھر اگر گیپ ہو تو اس کو پورا کرنا. آج نہیں, یہ 98 99 میں بھی جب پروگرام سسپینڈ ہوا تھا ڈیٹونیشن کے نتیجے میں, پابندیوں کے نتیجے میں, اس وقت بھی یہ ایشو تھی, اور اس وقت بھی ہم نے اس کو مینیج کیا تھا. تو اس وقت حجم بہت چھوٹے ہوتے تھے, آبویسلی آج حجم بہت بڑھ چکے ہیں کیونکہ سائز بہت بڑھ چکا ہے. تو میں آئی کین اشور یو کہ میں اور میری ٹیم اور ایون پرائم منسٹر بڑے کینڈیڈلی ہی از کلیئر کہ جی ہم نے پوری کوشش کرنی ہے ہینڈ ہولڈنگ آف دا بزنس کمیونٹی ٹو موو دی. لیکن اب پہیہ جو ہے وہ آبویسلی بہت سلو ہے اس وقت اکانومی کا, ہم سب کو پتہ ہے. یعنی 0.29% گروتھ, وہ جو 6% ٹچ کر چکی تھی 2017 میں, اور ایوریج جس کو حکومت کی 4.7% تھی گروتھ 5 سال کی, وہ کوئی ہمارے لیے وہ خوشی کی بات نہیں ہے. لیکن اس کو پھر آپ اس کو کمپیئر کریں بھائی, اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا پروگرام تو ٹائم لگ رہا ہے, آپ کے لیے بار بار ریپیٹڈلی ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان, یہ پچھلے 3-4 مہینے سے پہلے اتنی ریپیٹڈلی آلموسٹ ڈیلی یہ بیان آتے تھے, آپ بھی پڑھتے ہوں گے, جی پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے, پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے, یہ بانڈ پے نہیں ہوگا, یہ جی فلاں پیمنٹ اتنی بڑی آ رہی ہے, کیا کریں گے, نہیں پے ہوگا. یعنی ایک گلوم کی ایک پکچر پینٹ کی ہوئی تھی. وہ الحمدللہ دیکھیں جب آپ کی تنگی ہے تو آپ نے اس کے مطابق اپنے آپ کو چلنا ہے. چوائسیز کیا تھی کہ بھئی یہاں یہ جو مشکل ریسٹرکشنز ہیں اور جو امپورٹس کے اوپر تھوڑی اوور سائٹ ہے, پرائرٹائز کرنا ہے, وہ نہ کریں تو پھر تو ریزرو تو آنن فن ختم ہو جاتا. دوسرا چوائس ہے کہ آپ کی جو ساورن کمٹمنٹس ہیں, جو آپ نے دنیا کو اسٹیٹ نے پیسے دینے ہیں, وہ وقت پہ پیسے پے ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چیز تھی اس نے کافی غالباً جو وہ ناقدین تھے آؤٹ سائڈ اینڈ ان سائڈ پاکستان, وہ ان کو کافی ڈس اپوائنٹ کیا. یہ کیسے ہو گیا کہ یہ کنٹری نے ڈیفالٹ نہیں کی, یہ کیسے ہو گیا کہ ہم تو کہتے سری لنکا بنے گا اور سری لنکا نہیں بنا. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے, یہ ہمارا ایمان ہے, اور ہماری صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ ہم ٹو دی بیسٹ آف آر آنیسٹی ایبلٹی اینڈ ایفرٹس وی شوڈ ٹرائی ٹو ڈو بیسٹ فار دی کنٹری. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ایک ہیں. لاہور چیمبر آبویسلی میں بلانگ ٹو لاہور چیمبر, لاہور چیمبر بلانگس ٹو می. میری پوری کوشش تھی کہ میں خود حاضر ہوتا, لیکن اتنے زیادہ بلیو می کام ہے, میں کوئی ایسے ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ جینون ہے کہ پاکستان نیڈس ایوری ونز ایفرٹ رائٹ ناؤ. اور ہماری ٹیم, ہم سب لگے ہوئے ہیں, پرائم منسٹر آن ٹاپ, ہی از ڈوئنگ از لیول بیسٹ. تو انشاءاللہ میرا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم نے اس سے نکلنا. اور پاکستان جیسے 1999 میں بدترین پابندیاں لگائی گئیں جب ہم نے دھماکے کیے, اسی رات پروگرام بھی سسپینڈ ہو گیا IMF کا, تو ہم نکل آئے اللہ کے فضل و کرم سے. بائی جون 1999 ایوری تھنگ واز بزنس ایز یوزول. آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری فیبرری میں 8 مہینے کے بعد قریباً پروگرام ریوائیو ہوا تھا ہمارا, لیکن ادروائز بھی ہم آل لائبلٹیز جو پینڈنگ تھی پے ہو گئیں. اینی 69 روپیز سے ڈالر 52 پہ آ گیا, 51.80 تھا سیلنگ, 52 بائنگ. تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب یہ وقت نکل جاتا ہے. لیکن آپ آبویسلی دیٹ واز ویری پینفل پیریڈ. 2013-14 یہی تھا, میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری, $1 نیا نہیں آ رہا, 6 سے 7 مہینے ڈیفالٹ پروڈکٹیڈ ہے, $6 بلین اسٹیٹ بینک کے پاس ہے, 4.6 بلین 6-7 مہینے واپس کرنے ہیں. تو یہ نہیں تھا کہ لوگ ہوا میں وہ ایک پاکستان کے حوالے سے پریڈکٹ کر رہے تھے, جو یعنی ایکسپرٹس تھے وہ نمبرز پہ بات کر رہے تھے. تو ابھی ہم نے اور ہماری ٹیم نے مل کے اللہ کے فضل سے یہ انشور کیا ہے, ہماری پرائرٹی نمبر 1 تھی کہ جو بھی ساورن پیمنٹ ہے وہ وقت پہ اس کو سیٹل کرنا.
وقت پے کرنا ہے, وقت پہ اگر رول اوور کروا سکتے ہیں, جو بھی کرنا ہے وقت پہ کرنا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت رکھی ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ دی ڈیز ٹو کم ول بی مچ بیٹر انشاءاللہ. ہم کولیکٹیولی جوائنٹلی کام کریں گے. ایک فیز ہے, اس کو ہم نے ایز اے چیلنج لینا ہے ایز اے نیشن, اور انشاءاللہ تھنگز ول گیٹ بیٹر. اور تھنگ آلریڈی جو سلائڈ تھی جو کہ رک نہیں رہی تھی وہ رک چکی ہے, اور کچھ جو پولیٹیشنز ہیں وہ ابھی بھی ان کو خدا کا خوف نہیں آتا. ابھی وہ کمپیئر کرتے ہیں جی سال پہلے یہ تو, او بھائی جان اگر آپ نے آگ لگا دی ریڈیو پاکستان پشاور کو, یو تھنک کہ صرف فائر بریگیڈ آ کے نوزل پانی کا کرے گی تو رک جائے گی؟ اٹ ٹیکس ٹائم. تو اکانومی آپ سب سمجھتے ہیں جیسے بزنس ہے, یہ کوئی الیکٹریسٹی سوئچ آن سوئچ آف بٹن نہیں ہے کہ ایک ٹیم چینج ہوئی تو آگے سوئچ آف کر دیا تو وہ سب کچھ جو خراب ہے ٹھیک ہو. اٹ ٹیکس ٹائم. ہمیں 2013-14 میں بھی لگا تھا آلموسٹ قریباً پہلا سال بہت مشکل تھا, پھر اللہ نے بڑی مہربانی کی, سیکنڈ ایئر ہر دن بہتر تھا, ہر ہفتہ بہتر, تھرڈ ایئر تو اس سے بھی, پھر سارے کے سارے ہیڈز آف جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن دنیا کے ہیں, چاہے وہ IMF ہو, ورلڈ بینک ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, AIIB ہو, وہ سب IFC ہو, سب آگے پاکستان میں ان کے ہیڈز آتے تھے. یہی سرینا یہی میریٹ میں آ کے پاکستان کی تعریفیں کرتے تھے اور وہ رپورٹس کو کوٹ کرتے تھے. تو انشاءاللہ وہ دن دوبارہ واپس آئیں گے. وی آر آل ٹوگیدر, وی آر ورکنگ ہارڈ. انشاءاللہ تھنگز ول بی بیٹر. کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یس ہارڈ ٹائم ہے, مل کے اس کو نکالنا ہے. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار FBR میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے کہ مایوس مت ہوں, کوشش کریں گے کہ عوام پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے. ڈیفالٹ نہ ہونے پاکستان کے اندر اور باہر میں کچھ قوتیں موجود ہیں. گزشتہ 3 ماہ سے مسلسل پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی پیشگوئیاں کی جا رہی ہیں.